السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں برائٹ ورلڈ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے کہ اسلام آباد میں جو سرکاری ملازمین کا احتجاج ہوا، اس احتجاج کے رد عمل میں جو ہے کیا کوئی امید یہ کی جا سکتی ہے کہ سرکاری ملازمین کے مطالبات جو وہ منظور کیے جائیں گے؟ تو اگر آپ میرے اس چینل پہ نہیں ہیں تو اس کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ اور شیئر کیجیے۔ تو جی ویورز، دیکھیں مکمل ویڈیو۔ جی رحمان علی باجوہ، چیف کوآرڈینیٹر آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس پاکستان۔ سب سے پہلے تو میں میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ سے ملازمین کی آواز بنتے رہے ہیں، اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ وفاقی ملازمین کی تو آواز بنتے رہے ہیں۔ آج ہم یہاں پہ بلوچستان کے ملازمین کے ساتھ ہماری آواز وزیر اعظم پاکستان تک، صدر صاحب تک اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب تک پہنچانے کے لیے تھی کہ فیلڈ مارشل بھی ہماری طرح سے سرکاری ملازم ہیں، بٹ بدقسمتی کے ساتھ ہم ملازمین کے جو حقوق ہیں وہ ہمیں نہیں مل رہے ہیں، اور مسلسل ہم لوگ جدوجہد کر رہے ہیں اس حوالے سے۔ حالیہ بجٹ کے اندر بھی جو مراد تمام صوبائی ملازمین نے اور وفاقی ملازمین نے یہاں پہ جدوجہد کر کے حاصل کی، ماضی کے اندر وہ تمام مراد ہمارے صوبائی بھائیوں کو بھی ملتی رہی بشمول ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کے، مگر اس سال گلگت بلتستان اور کشمیر کے اندر تو یہ ریلیف دیا گیا، کے پی کے اندر 15%، پنجاب اور بلوچستان کے اندر بالکل بھی ریلیف نہیں دیا گیا۔ سندھ گورنمنٹ نے اس حوالے سے کمیٹی بنائی اور بلوچستان کی گورنمنٹ نے بھی ایک کمیٹی تشکیل دی تھی، پر جہاں پہ چھوٹے ملازم کی بات آتی ہے وہاں پہ رولز، پالیسیز اور فائنینشیل امپلیکیشنز آ جاتی ہیں۔ مگر اشرافیہ کو مراد دینی ہو، سینیٹرز کی تنخواہیں بڑھوانی ہو، نیشنل اسمبلی کے ممبران کی ہو، وزراء کی ہو، تو وہاں پہ اپوزیشن اور حکومت کے تمام بینچز جو ہیں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے، اور ماں سے ہم امید کرتے ہیں وہ کہ تمام بچوں کے ساتھ یکساں سلوک کریں گے۔ آلدو کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے خود مختار ہیں، مگر یہ بھی مثال یہاں پہ موجود ہے کہ جو بھی ریلیف وفاق میں ملتا ہے صوبوں کو وہی دیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے گزشتہ سال 10 فروری کو پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک کمیٹی تشکیل دی، رانا ثناء اللہ صاحب کی سربراہی کے اندر ایک تحریری ایگریمنٹ ہوا اس پہ، اور بہت سی چیزوں پہ ہمارے معاملات طے پائے، بشمول ٹیچرز اور ریسرچرز کے ٹیکس ریبیٹ کے حوالے سے۔ اب اس کے اوپر بھی میں واضح کرتا چلوں کہ ٹیچرز اور ریسرچرز کا جو ٹیکس ریبیٹ ہے، وفاق نے یہ پالیسی نافذ کی اور یہ تمام صوبائی ملازمین کا اب ٹیکس کاٹ رہے ہیں کہ جی وفاق کی طرف سے ڈائریکشن جاری ہو کہ جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے تو آپ کو وفاق کی طرف سے ڈائریکشن یاد آتی ہے کہ وفاق نے ڈیسیجن لیا، تو جو ایک فیصلہ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس اور دیگر مراد کے حوالے سے وفاق نے لیا، وہ بینیفٹ صوبوں کو دیتے ہوئے لے تو لال سے کیوں کام لیا جا رہا ہے۔ آج میں خاص طور پہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اسلام آباد پولیس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بر وقت اپنا کردار ادا کیا، اور جو ہمارا اعلان تھا پارلیمنٹ ہاؤس تک جانے کا کہ ہم اپنی آواز وزیر اعظم تک بھی پہنچائیں گے، جو ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اس کی سفارشات پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ ایاز صاحب ادھر موجود ہیں، ایس پی سٹی ڈپٹی کمشنر صاحب ہمارے ساتھ رابطے میں رہے، آئی جی صاحب کی ہدایات میں دیگر افسران ادھر تھے، اے سی سیکریٹریٹ عزیر صاحب، انہوں نے بر وقت اپنا کردار نبھایا اور پازیٹیوٹی کرتے ہوئے جو ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی اور گزشتہ 6 مہینے سے ایک ٹھنڈ کا پروگرام تھا، آج اس کا انہوں نے ریٹن نوٹیفیکیشن بھی ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی
رانا ثناءاللہ صاحب کی سربراہی میں جو کمیٹی پرائم منسٹر صاحب نے بنائی تھی اس کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوگی اور اس کے اندر وزارت خزانہ کے جو کردار رہا، FBR کا جو کردار رہا، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ تعالی ہم آگے رکھیں گے اور رانا ثناءاللہ صاحب کو ہم یہ بتائیں گے جب ایک ایگریمنٹ ہو رہا تھا ایٹ دیٹ ٹائم رانا ثناءاللہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں پہلے بات کروں گا، جو کمٹمنٹ کروں گا میں پوری کروں گا، مگر ہمارا یہ المیہ ہے کہ چھوٹے ملازم کی جب بات آتی ہے یہاں پہ الیکٹڈ نمائندگان جو ہے منتخب حکومت، ان کی ہدایات کو رتی کی ٹوکری میں ڈال دیا جاتا ہے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان نے اسلام آباد پولیس کے حوالے سے 2 دفعہ اعلان کیا کہ ان کو بھی صوبے کی طرز کے اوپر لا اینڈ آرڈر الاؤنس دیا جائے۔ ایک سمری اسلام آباد پولیس سے موو ہوتی ہے، انٹیریئر سے ہوتی ہوئی پرائم منسٹر کی ڈائریکشن ہے، اور آج کی ڈیٹ تک وہ سمری رتی کی ٹوکری بنی ہوئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر بھی اگر مراعات ملے گی تو پولیس کے چھوٹے ملازم کو کہیں پہ بیچارے کو بینیفٹ نہ ہوگا۔ یہ میں باور کروانا چاہتا ہوں کہ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس تمام سرکاری ملازمین پہ مشتمل اتحاد ہے۔ ہمارے پولیس کے بھائی ہوں، FC کے ہوں، فوج کے ہوں، وردی کی وجہ سے ان کی کوئی بائنڈنگ ان کے اوپر ہو سکتی ہیں، مگر اگر انہوں نے سانس لینا ہے تو وہ بھی اسی ہوا کے اندر سانس لے رہے ہیں۔ جتنی سردی اس عام ملازم کو لگ رہی ہے اتنی ہی سردی یہ جو 200 گنا 300 گنا مراعات لے رہے ہیں نیشنل اسمبلی، سینٹ، نیب، FIA عدلیہ، ان کے لیے بھی اسلام آباد وہی ہے، وہی کرائے وہ بھرتے ہیں، وہی پہ یہ لوگ بھی رہتے ہیں۔ مگر ہمارا ایک ہی نعرہ ہے کہ آئین کے آرٹیکل 25 اور 38 کے تحت کسی قسم کی ڈسپیرٹی یا تفریق نہیں ہونی چاہیے، خواہ وہ وفاقی ملازمین کی تنخواہوں کے درمیان ہو۔ یہ آئین صرف وفاق کا نہیں ہے، یہ آئین پورے پاکستان کا ہے اور تمام صوبے، تمام اکائیاں اس کے اندر آتی ہیں۔ تو ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ایک ریاست 2 دستور، نامنظور، نامنظور، ایک ریاست 2 دستور، نامنظور، نامنظور۔ آج میڈیا کے ساتھی ادھر موجود ہیں، آپ کے توجہ سے پنجاب کی سپر وزیر اعلیٰ جناب محترم مریم نواز شریف صاحبہ تک بھی ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ میرے خیال میں جو ملازمین احتجاج کر رہے ہیں آپ تک آواز نہیں پہنچ رہی اور آپ کو سب اچھا کی رپورٹ دی جا رہی ہے۔ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس پنجاب کے ملازمین کو نہیں دیا گیا اور آپ سے جاتی عمرہ میں 19 اکتوبر 2023 اور الیکشن سے 2 دن قبل الائنس کے وفد کے ساتھ آپ نے میٹنگ کی تھی اور ایک وعدہ کیا تھا، اور یہ وعدہ آپ نے میاں محمد نواز شریف کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے کیا تھا کہ پنجاب کے ملازمین کا لیو انکیشمنٹ کا ایشو اور دیگر ایشوز اگر آپ حکومت میں آتی ہیں تو آپ حل کروائیں گے۔ شاید آپ کو یہ وعدہ بھول گیا ہو، ان تمام وعدوں کی طرح جو آپ نے الیکشن میں آنے سے پہلے عام عوام کے ساتھ کیے تھے، مگر ہمیں جب موقع ملا ہم آپ کو یہ وعدہ یاد دلاتے رہیں گے، اور اس حوالے سے 10 فروری کو پنجاب کے تمام ملازمین کے لیے میرا پیغام ہے، ہم وفاق کے بھی یہاں سے ملازمین جائیں گے،
मोहतरमा आपको आपका वादा याद करवाने के लिए और वो वादा वफा करवाने के लिए इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ साथ कल हमारा जो एक एग्रीमेंट हुआ था उसमें प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बड़ा क्लियर कट था कि कमेटीज बनाई जाएंगी और अदारों के स्टेक होल्डर्स को बीच में रखा जाएगा। मेरे घर के अंदर क्या मामलात चल रहे हैं मैं बेहतर तौर पे बता सकता हूं। आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, आप इदारे की यूनियन के नुमाइंदगान को साथ बैठाएं। अगर आपको निजकारी या उसके बताया जा रहा है कि अदारे खसारे में जा रहे हैं, आपने PWD को खत्म किया करप्शन के नाम के ऊपर, क्या मुझे बताएं कि एक क्लास 4 के मुलाजिम से लेके ग्रेड 22 के एक भी मुलाजिम को आपने निशाने इबरत बनाया। फिर माजरत के साथ कि अगर अदारे में करप्शन हो रही थी, किसी बंदे को आपने कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया, तो सबसे पहले नायब और रफैये को खत्म करें, पुलिस के महकमे को खत्म करें। मगर ये तो अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। झूठ का सहारा लेके जो इदारों की बंदिश की जा रही है, हम उसकी भी भरपूर मुखालिफत करते हैं। इसके साथ साथ सूबों की तर्ज पे वफाकी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन, मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन और वफाक के अंदर हमारे मुलाजमीन को फेडरल सेक्रेटेरिएट के कंटीजेंट पेड एम्प्लॉयज को 200 क्लास 4 के मुलाजिम को जो कच्चे थे आपने उनको नौकरी से निकाला। रिफॉर्म्स लेके आ रहे थे, मईशत उससे बहुत ऊपर जाएगी। तो खुदारा संजीदगी का मुजाहरा करें। हम बारहा कह चुके, हमारे कॉल और फेल के अंदर तजाद नहीं है। जो भी मुंतखब हुकूमत है हम उसके शाना बशाना खड़े हैं, मगर जहां पे मुलाजमीन के हकूक की बात आएगी तो फिर हम किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। एक दफा फिर से मैं आसिफ अली जरदारी साहब से भी दरख्वास्त करूंगा कि आप अवामी नुमाइंदे अवामी हुकूमत की बात करते हैं तो बलोचिस्तान के अंदर इस वक्त मुकम्मल लॉकडाउन है। तमाम इम्तिहानात जो है मुलतवी हो गए हैं और वो मुलाजमीन जो जायज आईनी हक के लिए बाहर निकले वो इस वक्त पाबंदे सलासिल है। मियां नवाज शरीफ साहब, अगर आप अदलिया की आजादी के लिए बाहर निकले तो वो जायज, वोट की इज्जत के लिए बाहर निकले तो जायज, बिलावल भुट्टो साहब महंगाई के लिए निकले तो जायज, मगर मुलाजमीन अपने बच्चों के जायज आईनी हक के लिए बाहर निकले वो नाजायज। तो ये भी वही बात है कि एक रियासत के अंदर दो कानून। मैं सबसे आखिर में एक दफा फिर से तमाम मुलाजमीन भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ, मीडिया के तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमेशा से हमारी आवाज बने और मुझे इस चीज का यकीन है कि आज कोई सेंसर नहीं लगेगा और ये मुलाजमीन की आवाज, बलोचिस्तान के मुलाजमीन की आवाज हो, हमारे पुलिस के मुलाजमीन भाइयों की आवाज हो या हमारे हकूक की बात हो, ये मीडिया तक भी पहुंचेगी और हुकाम बाला इसके ऊपर नोटिस लेंगे। आप तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया और सबसे आखिर में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और इस्लामाबाद पुलिस का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू।